ہمیں تو اب اللہ رسول نے حکم دیا ہے کہ 2 نمبری مت کرو. میں اپنے پیسے, حضرت آپ نے یہاں ایک جاپانی نے آپ کو لوٹا ہے نا, مجھے 3 پاکستانیوں نے داڑھی والوں نے لوٹا ہے کراچی میں. میرے والد صاحب کی ساری وراثت جو مجھے ملی تھی, جو میرے باپ کے خون پسینے کی کمائی تھی, میں نیک لوگوں کو کاروبار کے نام پہ دے کے گوا بیٹھا ہوں. تو میں تو بھگتا ہوا ہوں بھائی, ٹھیک ہے, بھگتا ہوا. اور میرے والد صاحب وصیت کرتے تھے, بیٹا پاکستان میں یا انڈیا میں کبھی سننا تقریباً یہی حال ہے, جو پیسہ آپ کی جیب میں ہے وہ آپ کا ہے, کسی کو دے دیا نا کاروبار کے نام پہ تو وہ آپ کا نہیں ہے. پھر اگلا جملہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو یہ باتیں جب بتائی جاتی ہیں بڑوں کی طرف سے تو بچوں کی سمجھ میں آتی نہیں ہے, آئیں گی جب دو گے اور بھگتو گے. اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم دو گے, یعنی ان کا میسج دے دیا کہ ویسے سمجھ میں نہیں آتی. میں نے دے دیے, کیونکہ جو بندہ آیا اس کو پتا چلا اس کو وراثت ملی ہے. جب کسی کے پتا چل جائے نا کہ وہاں پیسے آئے ہیں تو ویسے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے لوگوں کا. ایک حکیم صاحب تھے, لوگ ان سے سلام کرتے تھے, حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے ہیں پہنچا دوں گا. بندہ حیران ہو, میں سلام آپ کو کر رہا ہوں, کہہ رہے پہنچا دوں گا. پھر دوسرا آیا, حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. پھر بندہ آیا, حکیم صاحب السلام علیکم. ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. اس نے پکڑ لیا, حکیم صاحب کیا پہنچا دوں گا یار, آپ وعلیکم السلام کیوں نہیں بولتے؟ حکیم نے کہا پہلے میں غریب تھا, کسی بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی تھی مجھے سلام کرے. اب میرے پاس دولت ہے, تجوری ہے, ہر آدمی سلام کر رہا ہے, تو اصل میں تجوری کو سلام کر رہا ہے, مجھے نہیں کر رہا. تو میں رات کو آ کے نا سب کے سلام تجوری تک پہنچا دیتا ہوں. تجھے وسیم نے بھی سلام کہا, غفار نے بھی سلام کہا, ستار بھائی نے, سبکتگین نے, سب نے تجھے سلام کہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو مجھے جب وراثت ملی میں بڑا مالدار ہو گیا تھا ان دنوں میں. تو اب وسیم بھائی بھی آ رہے ہیں, وسیم نہیں تھے, کیریکٹر کا نام ہے وسیم, وہ بھی آ رہے ہیں. مفتی صاحب وہ ایک کاروبار ہے بڑا بہترین, ایسا بہترین بزنس ہے, ایسا ہوگا کہ ہم دونوں مل کے شروع کریں گے, پیسہ آپ کا ہوگا, محنت میری ہوگی. تو مجھے والد صاحب کی نصیحت یاد آتی تھی. میں کہتا نہیں یار, وہ مجھے کہنے لگے, والد صاحب نے مجھے کہا کہ جب کوئی کہنا پیسہ دو, آدھا نفع تمہارا آدھا میرا, تو اس سے کہا کرو پورا پیسہ تم لگاؤ, پورا نفع خود رکھو. بہترین آفر میری طرف سے تمہیں, ٹھیک ہے نا, آدھے کی ضرورت بولو نہیں. لیکن والد صاحب نے کہا بھگتو گے ضرور تم, یہ ہوتا نہیں ہے جب تک خود سر پہ پڑتی نہیں ہے, سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, بہت سے لوگوں کو بھگا دیا والد صاحب کی نصیحت کی وجہ سے. 3 آدمی مجھے ایسے ملے, میں نے کہا یار ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. مجھے لگا میں ان سے دم کرواؤں, یہ تو بڑے نیک ہیں. بات بات پہ اللہ کے رسول اور ایمانداری کے فضائل اور قرآن و سنت اور ماشاء اللہ سبحان اللہ, اور بس. اور وہ انہوں نے مجھے پروفٹ دینا بھی شروع کر دیا. روزانہ میرے گھر پہ کھڑے ہوتے, آج میں نے بزنس کیا, یہ مال میں نے بیچا, یہ پروفٹ, یہ پروفٹ. میں نے کہا یار دنیا میں الحمدللہ صحیح لوگ. میں نے کہا یار صبح دے دیتے پیسے, کہنا یار میں مفتی صاحب میرے جیب میں کسی کے پیسے ہونا, خدا کی قسم مجھے نیند نہیں آئی. وہ اصل میں اعتماد لے کے نا وہ کہہ رہا تھا بڑا چونا لگاؤ, بڑا چونا. اس لیے اب اگر کوئی پروفٹ دے رہا ہو نا تو میں اس سے زیادہ ڈر رہا ہوتا ہوں. حقیقت ہے, میں زیادہ ڈر رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو دے رہا ہے نا یہ بیٹا بڑا. تو جب اعتماد بحال ہو گیا تو میں تو ظاہر ہے تھوڑا سا مشہور بھی تھا اس وقت بھی, بیانات تو میرے چلتے تھے. لوگ آئے, مفتی صاحب آج کل بڑے گاڑیاں شاڑیاں, خیریت تو ہے, اسٹائل ہی چینج ہو گیا. تو بڑا آج کل سنا ہے وہ بہت ماشاءاللہ, گاڑی بھی چھوٹی ووٹی کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے تھے, ہم نے کہا بڑی سی بڑی گاڑی لیں گے. تو کیا ہوا کہ پھر جب اعتماد ہوا تو اور لوگوں نے بھی پیسے لگائے, پھر میں نے بھی ڈبل لگا دیے. جتنا پروفٹ آتا تھا اس میں کچھ خرید لیا, کچھ ڈبل. اس کے بعد ایک دن, اچھا اس سے ہم قرآن میں ہے کہ جو بھی معاہدہ کرو لکھو, تو میں نے کہا میں تو قرآن و سنت پر عمل کر کے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ بھی رہا ہوں, شناختی کارڈ کی کاپی بھی, انگوٹھا بھی. 6 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے ہیں بھاگنے کے بعد. اس کے بعد میں نے کہا یار اس انگوٹھے کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں. وہ انگوٹھے بھی ہم نے پھاڑ کے پھینک دیے. ہم نے کہا قیامت میں ہی ملے گا بھائی, دنیا میں نہیں مل سکتا, دفع کرو. ابا نے بولا تھا نا, سمجھ میں آ گیا. تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں لوگوں کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہوں. تو میں نے جب آیا کہ اس مسجد میں جہاں میں آج کل امام ہوں, تو میں نے وہاں تجربہ شیئر کیا. ایک صاحب نے کہا یہ جو مزاربت اسکینڈل نہیں ہوا تھا, میں نے نہیں پیسے لگائے الحمدللہ. اول تو میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں تھا, لیکن ہوتا بھی تو نہیں لگاتا. تو لوگ مجھے کہتے تھے پیسہ لگاؤ. میں نے کہا بھائی جب میرے پاس پیسہ تھا, تجربہ نہیں تھا, اب تجربہ ہے, لگانے کے لیے پیسے نہیں. تجربہ بہت ہے, میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. وہ کہتے کیا تجربہ؟ میں نے کہا مزاربہ میں بالکل پیسے مت لگاؤ. لوگوں نے کہا وہ فلاں نے ڈیفنس میں بنگلہ خرید لیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ بہت بڑا فراڈ ہے, یہ چھوٹا فراڈ
نہیں ہے. اتنا لوگوں نے مجھے کہا کہ یار آپ اس کو پروموٹ کرو. میں نے کہا بھائی یہ غلط ہے. میرے اپنے قریبی جو خونی رشتے تھے, حتیٰ کہ میرے گھر والوں نے کہا کہ جو ان کو گولڈ ہوتا ہے نا بعض مہر میں ملتا ہے یا والد کی طرف سے ملتا ہے, ہم یہ لگا رہے ہیں. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگوں کو میں نے روکا. اس کے بعد ایک امام جن کو بہت منع کیا تھا نا, 7 کروڑ روپے ان کے لے کے بھاگا. اس زمانے میں 7 کروڑ, پتہ نہیں کتنوں کو برین ہیمریج ہو گیا. اور پھر وہ ایکچولی ہوا ہی. ابے ایکچولی کچھ نہیں ہوا, شروع سے ڈرامہ تھا. یہ شروع سے ڈرامہ تھا. ایسا کہاں ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ بھائی وہ مفتی صاحب میں پیسہ لگا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں لگا رہے ہو پیسہ؟ کہہ رہے ہیں اصل میں وہ جنریٹر جو ہے نا, ایک کمپنی کو جنریٹر چاہیے, یہ کیا کرے گا, کیش پہ خریدے گا اور قسطوں پہ اس کو مہنگا کر کے بیچ دے گا. تو وہ قسطوں میں جو پروفٹ آئے گا آدھا میرا آدھا اس کا. میں نے کہا یار میں مولوی ہوں, مجھے اتنی سینس ہے کہ کمپنی ڈائریکٹ کیوں نہیں خرید لیتی. کمپنی کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ آپ سے لے گی گلی محلے کے تاجر سے. ڈائریکٹ کیوں نہیں خرید لیتی کیش پہ؟ تو بالکل جب انسان کا پیسے میں پاگل ہوتا ہے نا تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا بھائی یہ میں اپنے تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو پیسے جس کو دے دیے نا, تو اب وہ پیسے آپ کے نہیں ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی کسی کو پیسہ دے بڑا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے. ایسا نہ وہ اس سے بھی بڑا. ہاں پھر جب مزید ٹریولنگ کی ہے تو 0.00001% لوگ الحمدللہ ابھی ایماندار ہیں. یہ میں مانتا ہوں, کیونکہ پھر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں نے اس بیس پہ لگائے پیسے, کیونکہ میں مشہور ہو چکا تھا اور مجھے تھوڑا بندے کے بارے میں اندازہ لگانا کہ یہ ایماندار ہے یہ نہیں, اس کا بھی بہت حد تک تجربہ ہو چکا تھا. کچھ اللہ نے بھی رزق کے دروازے کھولنے ہوتے ہیں. ظاہر ہے بچے تو ہمارے اسپیڈ سے ہوئے چلے جا رہے تھے, شادیوں میں بھی ہم رک نہیں رہتے. ہم نے کہا روکی کھائیں گے, بیویاں 4 رکھنی, ہم نے ایسی کی تیسی. تو ہم نے کہا یہ تو پھر اللہ بھی کچھ مدد کرتا ہے نا. تو پھر کچھ ایسے ایماندار تاجر مجھے مل گئے کہ ان کے ساتھ جب میں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ الحمدللہ وہ لے کے بھاگے بھی نہیں, ایمانداری سے پروفٹ بھی دینا شروع کیا. تو 0.00001% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ پیسے دیتے ہیں. لیکن اتنا رسک لینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ میرے جیسے آدمی نے تو اس لیے رسک لے لیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن, میں تو خود تو نہیں کاروبار کر سکتا تھا, میرے پاس ٹائم کہاں ہے, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. دوسری بات یہ کہ اتنی شہرت کے بعد, اتنی تجربوں کے بعد کچھ بندے کا بھی اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ یار یہ 2 نمبر نہیں ہے. تو اپنے کچھ ہیں جاننے والے, وہ الحمدللہ 2 نمبر نہیں ہے. اور لیکن اس میں جب ہم نے پیسے دیے تو نے کہا بھائی اب جب ایمان اعتماد کر کے دیے ہیں تو پھر کیا ہے, پھر اگر وہ کہہ دینا کہ نقصان ہو گیا تو پھر میں روتا نہیں ہوں. ہو گیا تو ہو گیا بھائی, یا تو اعتماد کرو, نہیں کرو تو پھر تمیز سے کرو. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ 2 نمبر ہی نہیں کی انہوں نے, اور ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو 0.001. اب اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ آپ سے اگر کوئی پیسے مانگ رہے آ رہا ہے نا, تو آپ اس کو یہ سمجھو کہ 99.999% لوگوں میں ہے یہ. اور اگر کسی کو دے چکے ہو تو پھر اس امید پہ جیو کہ یہ 0.001%, پھر ڈپریشن سے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بولو یہ 0.001% لوگوں میں سے ہے, اور انشاءاللہ کل مجھے پیسے مل جائیں گے. ملیں گے نہیں, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ کیا ہو جائیں گے, 1% ہے. کیونکہ اگر سارے غلط ہو جائے تو قیامت آ جائے گی نا میرے بھائی.